نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس الہ واحد کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، لیل و نہار کا بھی مالک ہے، شمس و قمر کا بھی مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کروں گا، کیونکہ یہی جنت کا راستہ ہے، یہی رب کی قربت کا راستہ ہے، اور اسی میں رب کی رضامندی بھی ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی بھی ہے۔ بعدہ میں نے گزشتہ جمعے میں آخرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آخرت کیا ہے، اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور اس پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے۔ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلا مرحلہ انسان کی موت سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی قبر، اس کے بعد میں نے فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، پھر قیامت کے تعلق سے چند دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، قیامت کے کچھ اسماء کا تذکرہ بھی کیا تھا، اسی تعلق سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کا پہلا مرحلہ اس طرح سے ہوگا کہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ سور کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن ينفخ فیہ، کہ وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سور سے مراد ایک سینگ ہے جس کی حقیقی عظمت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یا صرف اس شخص کو اس کا علم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے بتلایا ہو، خبر دی ہو۔ سور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم سے سور میں پھونکے جانے کا منتظر ہے، اس کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سور کس کے ہاتھ میں ہے، یہ فرشتہ کون ہے؟ اکثر و بیشتر روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، لیکن ان تمام روایتوں میں سند میں کسی نہ کسی طرح سے کمزوری پائی جاتی ہے۔ تاہم اکثر و بیشتر اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہی ہیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ سور سے مراد ایک سینگ ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ اسی طریقے سے امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هو القرن الذي ينفخ فيه اسرافیل، کہ اس سے مراد سینگ ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، علامہ شمس الحق قدیم آبادی اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام کو ہی لیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ زیادہ مشہور اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قیامت کے وقت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونک ماریں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں النفخة الأولى في السور هي التي تموت الخلائق عندها والنفخة الثانية هي التي يحيون عندها، کہ پہلے نفخے کے وقت جتنے مخلوق ہیں سب مر جائیں گے اور دوسرے نفخے میں ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہ اس دن سور میں پھونک مارا جائے گا، وہ دن عذاب کا دن ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا تو جو بھی مخلوق زمین و آسمان میں ہے سب مر جائے گا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین جنہیں زندہ رکھنا چاہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس سے تمام مخلوق مر جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو باقی رکھے گا، اور وہ کچھ لوگ کون ہیں؟ ان سے مراد اللہ رب العالمین کے شہید بندے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کے شہید بندے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، کچھ لوگوں کو بعد میں موت دے گا، اور سب سے آخر میں ملک الموت کی موت ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین خود کہے گا، جب سب لوگ مر جائیں گے تو خود کہے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ اکیلے اللہ رب العالمین کی آج کی بادشاہت ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہوگا کہ میں نے ہر چیز کو مغلوب کر دیا، میں نے ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیا، میں نے ہر چیز کو برباد کر دیا، آج صرف میری ہی ذات باقی ہے، اور میں اول سے تھا اور آخر بھی یعنی دوام اور بقا کے اعتبار سے میں ہی آخر ہوں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، کہ وہ لوگ جس قیامت کے انتظار کر رہے ہیں وہ ایک چیخ ہوگی جو انہیں اس حالت میں آ پکڑے گی کہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وصیت کرنے کی طاقت رکھ سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا، قال اول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، قال فيسعق ويسق الناس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو اصغى لیتا ورفع لیتا، یعنی انسان ایک طرف سے کان نیچے کر کے سنے گا، ایک طرف سے اوپر کر کے سنے گا کہ یہ چیخ اور یہ آواز کیسی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اس کی آواز وہ سنے گا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، وہ سنے گا اور سنتے ہی مر جائے گا، پھر دوسرے لوگ بھی مر جائیں گے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو کائنات کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی روئے زمین پر۔ پھر سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی، اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو قرآن کریم میں آتا ہے ثم نفخ فیہ اخری، کہ پھر اللہ رب العالمین سور میں دوبارہ پھونک مارنے کا حکم دیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو باقی رکھے گا وہ ان کی شہادت کی وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جانیں اور اپنی مالیں قربان کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں انہوں نے شہادت کی موت حاصل کی، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں زندہ رکھے گا۔
سور پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان کی مدت کیا ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین النفختین 40، کہ دونوں سور میں پھونک مارے جانے کی جو مدت ہوگی، یعنی پہلے نفخہ اور دوسرے نفخے کے درمیان کی جو مدت ہوگی وہ 40 ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ 40 کیا ہے، 40 دن؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ 40 سال؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ ایسا مراد 40 مہینے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنْبِهِ، کہ انسان کی ساری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انسان مکمل طور پر بوسیدہ ہو جائے گا سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے، اور فیہ یرکب الخلق، اللہ رب العالمین اسی سے دوبارہ انسان کو تخلیق کرے گا، دوبارہ انسان کی تخلیق اسی ریڑھ کی ہڈی سے ہوگی۔ سامعین کرام، یہ چیخ جو ہوگی اس قدر بھیانک، اس قدر خوفناک ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اسرافیل علیہ السلام کو یا سور میں پھونک مارے جانے والے فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے، تب سے وہ سور کو اپنے منہ میں لیے کھڑا اللہ رب العالمین کے حکم کا منتظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صاحب السور واضع السور علی فیہ منذ خلق ینتظر متی یؤمر ان ینفخ فیہ فینفخ، کہ صاحب سور جو ہے، یعنی سور میں پھونک مارنے والا فرشتہ جو ہے، اپنی پیدائش سے ہی سور کو اپنے منہ میں لیے کھڑا اللہ رب العالمین کے حکم کا منتظر ہے کہ اللہ رب العالمین اسے حکم دے اور وہ سور میں پھونک مار دے۔ اسی طریقے کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر متى يؤمر ان ينفخ فينفخ، کہ میں کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جب کہ سور میں پھونک مارنے والا فرشتہ اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، اپنے کان کو لگائے ہوئے اللہ رب العالمین کے حکم کا منتظر ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سور میں پھونک مارنے کا حکم دے اور وہ اس میں پھونک مار دے۔ سامعین کرام، میں چند آیتیں آپ کے سامنے قیامت کے حوالناکیوں کے تعلق سے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان آیتوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ آخرت کے تعلق سے تیاری بھی کریں گے، آپ اللہ رب العالمین کے اوامر و احکام پر عمل بھی کریں گے، آپ اللہ رب العالمین کے اجتناب و نواہی سے پرہیز بھی کریں گے۔ میں ان میں سے چند آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ وہ دن کافروں پر نہایت سخت دن ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر ذرا برابر بھی آسان دن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، کہ تم جلدی حاصل کرنے والی دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو اور بھاری بھرکم دن کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں نہیں اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل بودا ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اس دن آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن انسان کا اعمال نامہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
کہ سور میں پھونک مارا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یعنی جو بھی مخلوق ہے، فصعق ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جس کو باقی رکھنا چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین یہ زمین کے رب سے یعنی آپ کے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب، اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، نبیوں اور شہداء کو حاضر کیا جائے گا اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے یہ بہت بھاری چیز ہوگی، بہت عظیم چیز ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ تم لوگوں کو سمجھو گے کہ یہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوگے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب یہ سخت ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، کہ تم اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھو ان لوگوں کے اعمال سے جو ظلم کرتے ہیں، ناحق اللہ رب العالمین کے زمین میں ظلم اور فساد مچاتے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ رب العالمین تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں چندیاں جائیں گی، تشخص فیہ الابصار، آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم ترتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ زمین میں سر اوپر اٹھائے چل رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کی نظر خود ان کی ذات پر، ان کے جسم پر بھی نہیں جا رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کہ آپ انہیں قریبی دن کے عذاب سے ڈرا دیجیے کہ جب دل حلق کو پہنچ جائیں گے، لوگ خاموش ہو جائیں گے، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی کام آنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، وَأَنذِرْهُمْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو زمین کو بالکل ہموار کر کے چھوڑے گا، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ تو اس کے اوپر ڈھلان ہوگا اور نہ تو کوئی اونچائی ہوگی، یعنی وہ زمین بالکل سپاٹ اور بالکل ہموار ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ اس دن آسمان جو ہے یہ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا كنا فاعلین، کہ ہم اس دن رجسٹر کو، آسمان کو رجسٹر کی طرح سمیٹ لیں گے، لپیٹ لیں گے، یعنی جس طریقے سے ایک کاتب رجسٹر میں کچھ لکھ کر اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیتا ہے، اسی تعلق سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اس دن آسمان کو بالکل رجسٹر کی طرح لپیٹ لوں گا اپنے ہاتھ میں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور ہم انہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کریں گے جیسا ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اسی طریقے سے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ تم اس دن کے اس دن کے عذاب سے کیسے نہیں ڈرتے ہو جس دن کا عذاب بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کہ اس دن زمین کو بالکل جھنجھوڑ دیا جائے گا، یعنی بری طرح سے زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے آنے والی آ جائے گی، یعنی دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن انسان کا دل خوف کے مارے لرزے گا، کانپے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اس دن لوگوں کی آنکھیں مارے خوف کے زمین کے نیچے دھس رہی ہوں گی، یعنی زمین میں ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو اوپر نہیں اٹھا پا رہے ہوں گے مارے خوف کے۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی بھی طرح کی کوئی جھوٹ یا کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو اچھی طرح سے جھوڑ دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، اور آسمان یہ بالکل جب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس وقت کی کیفیت بتا رہا ہے کہ بالکل پراگندہ ماحول ہو جائے گا، یعنی ماحول بالکل صاف ستھرا نہیں ہوگا، ہر طرف غبار ہی نظر آ رہا ہوگا، فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة، تم لوگ تین فرقوں میں، تین گروہ میں ہوگے، فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان لوگوں کا کیا ہی کہنا، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا بھی کچھ نہیں کہنا، یعنی وہ اپنے اعمال کے حساب سے جہنم میں چلے جائیں گے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت کرنے والے اولئک المقربون، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ رب العالمین کے مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے جنت میں ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، زیادہ حصہ جو ہوگا یہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور جو کم حصہ ہوگا یہ اخیر کے لوگوں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک آیت ہے یوم تکون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشبى تدعو من أدبر وتولى، کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائے گا، يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور اسی طریقے سے اس دن کوئی بھی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، دوست ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، یبصرونہم یود المجرم، ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، یود المجرم، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے بلکہ مجرم چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو یا اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، یا اس کنبے قبیلے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور اسی طریقے سے زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کو دے دے، ثم ینجیہ، پھر وہ پناہ حاصل کر لے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائے، تو ایسا نہیں ہونے والا، کلا ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، انہا لظی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوی، جو چمڑیوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیٹ پھیرتا ہے اور اعراض کرتا ہے، وجمع فاوعى، اور مال جمع کر کے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس دن آنکھیں جو ہیں چدھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس دن کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، صرف ایک اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا اور سب کو اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام کیے ہوئے اعمال سے باخبر کیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پر حجت ہوگا، ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنے بھی بہانے کیوں نہ بنائے۔ اسی طریقے سے سورۃ التکویر میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت،
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. اسی طریقے سے سورۃ الانفطار میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. سورۃ الزلزال کی پوری آیت قیامت ہی کے تعلق سے ہے. سورۃ القاریہ کی پوری آیتیں یہ قیامت ہی کے تعلق سے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے, قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے. اس سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا, قیامت کا خوف پیدا ہوگا, اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا خوف ہوگا. تو لہٰذا ہم اپنے اعمال میں درستگی پیدا کریں گے, اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے, اس کے منہیات سے اپنے نفس کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے, اور اوامر و احکام پر حتی الاستطاعت عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین کرام, اسی طریقے سے احادیث میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے ایک ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمینوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو زمین میں جبار بنے پھرتے تھے, اور وہ لوگ کہاں ہیں جو زمین میں متکبر بنے پھرتے تھے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے, اس میں ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے محمد, اللہ رب العالمین روز قیامت آسمانوں کو ایک انگلی پر, زمینوں کو ایک انگلی پر, اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر, درختوں کو ایک انگلی پر, اور اسی طریقے سے باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا, اور پھر فرمائے گا آج کے دن میری ہی بادشاہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات سن کر اس قدر ہنسے کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی, وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کی. اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ مخلوقات میں سے جہنمیوں کو الگ کر لو. چنانچہ وہ کہے گا اے آدم, تو آدم کہیں گے اللہ رب العالمین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں, اور ساری بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین چنانچہ انہیں وہ یہی حکم دے گا کہ آپ جہنمیوں کو مخلوقات میں سے الگ کر لو. تو حضرت آدم علیہ السلام سوال کریں گے کہ ان کی مقدار کیا ہے, ان کو کیسے الگ کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کر لو. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا, وہ کہنے لگے اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ہوگا جو اس دن کامیاب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے, اور ایک جو ہوگا وہ تم لوگوں میں سے ہوگا. لہذا ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز, قیامت کا جو دن ہوگا یہ نہایت خوفناک ہوگا, نہایت ہولناک ہوگا, اور نہایت دردناک اور کربناک ہوگا کافروں کے لیے, اور اسی طریقے سے ظالموں کے لیے, فاسقوں کے لیے, فاجروں کے لیے. اس لیے چاہیے کہ ہم قیامت کی آیتوں کو بھی بغور پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیبتنی ہود و اخواتها, کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت, کہ مجھے ان تمام صورتوں نے بوڑھا کر دیا, کیونکہ ان میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں روز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنا, اور اسی طریقے سے جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کی حالت پر زندہ رہیں, جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں موت ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.